الحمد للہ حمدا موافیا لنعمه مکافیا بمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابى قیل ومن یابى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، محترم دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی سعادت عطا فرمائی، بڑی نعمت عطا فرمائی کہ بغیر مانگے اللہ پاک نے ہم سب کو تاجدار مدینہ، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، سبز و گنبد کی مکی وجہ تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، مزمل و مدثر طہ و یاسین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک نے ہمیں امتی بنایا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اللہ کرے کہ اسی نسبت کے ساتھ قبر میں اترنے کی سعادت حاصل ہو جائے، اسی نسبت کے ساتھ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا فرما دے۔ یہ بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی، یہ بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ کہنے والے نے ایک شعر کہا تھا، فارسی میں شعر ہے، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدسم وہ او گفتم کہ مشکیا عبیر کہ از بوئے دل آویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نششتم جمال ہم نشی در من اثر کر وگر نامن ہم خاکم کے ہستم۔ شاعر نے کہا کہ میرے محبوب کے ہاتھ سے، میرے پیارے کے ہاتھ سے میرے ہاتھ مٹی لگی، بہت مہک رہی تھی۔ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے کہ عنبر ہے، کہ تیری خوشبو سے میں مست ہو گیا، میں مسرور ہو گیا۔ تو اس مٹی نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ بگفتہ من گیلے ناچیز بودم، میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، ولیکن مدت بگل نششتم، لیکن معاملہ یوں ہوا کہ میں نے زندگی کا بڑا حصہ گل کی صحبت میں گزارا۔ جمال ہم نشی درمن اثر کر وگر نامن ہم خاکم کے ہستم، اگر مجھ پر گل کی صحبت کا اثر نہ ہوتا تو پھر میری حیثیت مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم ہم کچھ نہیں، ہماری نسبت وہ مدینہ والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی۔ اللہ پاک نے ہماری قیمت بڑھا دی ہے، اللہ پاک نے ہمارا مقام بڑھا دیا۔ کیا قیمت اللہ نے نبی کی برکت سے لگائی، کیا مقام اللہ پاک نے نبی کی برکت سے لگایا۔ زبان رسالت کا خوبصورت جملہ یاد کریے، رسول نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری قوموں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ یہ امت سب سے اخیر میں دنیا میں آئی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کیسا اللہ پاک نے اس امت کو نوازا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے، کیسی رفعتیں عطا فرمائی، کیسی بلندیاں عطا فرمائی۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں، جیسے اللہ پاک نے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت جمعہ کو عطا فرمائی، راتوں میں سب سے زیادہ عظمت شب قدر کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، مہینوں میں سب سے عظیم مہینہ رمضان المبارک، شہروں میں سب سے عظیم شہر مکہ اور مدینہ، کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن پاک، پتھروں میں سب سے عظیم پتھر حجر اسود، کنووں میں سب سے عظیم کنواں زمزم کا، پانیوں میں سب سے عظیم پانی زمزم کا پانی، پہاڑوں میں سب سے عظیم پہاڑ کوہ طور کا پہاڑ، نبیوں میں سب سے زیادہ عظیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ساری قوموں میں سب سے زیادہ عظیم وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ نے کیا مقام اس امت کو دیا ہمیں۔ تو میں یہ اللہ کی دی توفیق سے اکثر عرض کیا کرتا ہوں، کسی بندے کو اچانک میں 1 کروڑ مل جائے تو میرے خیال سے ساری رات صلاۃ الشکر پڑے گا اور 2-4 دن کے نفل و روزے رکھ لے گا، یار اچانک میں 1 کروڑ روپیہ مل گئے۔ کبھی نبی کی نسبت ملنے کی وجہ سے بھی
किसी बंदे ने सलातु शुक्र पढ़ी, चलो आज 2 रकअत बढ़ा के पढ़ता हूँ, अल्लाह ने बगैर मांगे ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पाक ने मुझे उम्मती बना दिया। कभी इस निस्बत पर भी सलातु शुक्र अदा करनी चाहिए कि चलो भाई इस निस्बत पर पढ़ता हूँ, अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत दे दी, कितनी बड़ी नियामत दे दी। बातों पर गौर करिए जो इस उम्मत की शान में अल्लाह पाक ने तौरात में उतारी और इंजील में उतारी, कुरान पाक में उतारी, आपको अंदाजा होगा अल्लाह ने कितनी बड़ी नियामत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में मुझे और आपको अता फरमाई। दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया था, या दाऊद इन्नहु सयाती मिन बादिका नबियुन इस्मुहु अहमद व मुहम्मदुन, कि दाऊद तुम्हारे बाद एक नबी अनकरीब दुनिया में आएंगे जिनका नाम मोहम्मद और अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सादिकन व सय्यदन, वो सच्चे और सरदार होंगे, ला अग़ज़िबु अलैहि अबदा वला युग़ज़िबुनी अबदा, न तो मैं कभी उन पर नाराज होऊंगा न वो मुझे कभी नाराज करेंगे। वक़द गफ़रतु लहु क़ब्ल अन यअसियनी मा मिन ज़म्बिही व मा तअख़्ख़र, पहली बात कि वो कोई गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन बाई चांस कोई खता हो जाए, सारी अगली पिछली खताओं को हमने पहले से माफ करने के फैसले कर दिए। शायद फरमाया वो उम्मतुहु मरहूमा, और उनकी उम्मत वो उम्मत होगी जो अल्लाह की रहमत के साए में होगी। आतैतुहुम मिनन नवाफिल मिस्ला मा आतैतुल अंबिया, मैंने उसको वो चीजें नफलों के तौर पर दी जो मैंने नबियों को दी। अलैहिमुल फराइदा अल्लती इफ्तरतु अलल अंबिया व रसूल, और उस कौम पर वो चीजें मैंने फर्ज की जो मैंने नबियों और रसूलों पर फर्ज की। इरशाद फरमाया हत्ता यतूनी यौमल क़ियामा व नूरुहुम मिस्लु नूरिल अंबिया, फरमाया कि वो कौम उस शान के साथ क़यामत के मैदान में मेरे पास आएगी कि उस कौम का नूर नबियों के नूर की तरह से चमकता हुआ होगा। क्या इजाज अल्लाह ने दिया, क्या मकाम अल्लाह ताला ने दिया, क्या दर्जात अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से वो खूबियां अल्लाह ने दे दी, वो दौलतें अल्लाह ने दे दी। इन दौलतों को देख कर तकरीबन 3500 साल पहले मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से लटक कर मांग रहे थे, अल्लाह से जम कर मांग रहे थे, अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दें, मुझे दे दें, मुझे दे दें। अभी कारी साहब नात पढ़ रहे थे तो उसमें भी एक वाक़े की तरफ इशारा था। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से लटक के बहुत मांगते थे, अल्लाह से लिपट जाते थे, अल्लाह बस चाहिए, बस चाहिए, बस चाहिए। जो शेर पढ़ा था उसमें ये इशारा था, एक मर्तबा कहा कि अल्लाह मुझे दिखाएं कि आप कैसे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा लन तरानी, आप हरगिज नहीं देख सकते, कोई चांस ही नहीं कि आप हमें देख सकें। अल्लाह पाक दिखाइए कि आप कैसे हैं। कहा मूसा लन तरानी, आप हरगिज नहीं देख सकते। कहा नहीं जी बस एक नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया ठीक है जी कुछ तो करते हैं। तो अल्लाह ने अर्श से फर्श पर मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह के सामने था, उस पर एक अल्लाह पाक की तजल्ली पड़ी, उस तजल्ली का असर हुआ कि तो जल के सुरमा हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। चलता चलता सुनाता चलो, मूसा कलीमुल्लाह ने कहा जी मुझे दिखाइए आप कैसे हैं। फरमाया लन तरानी, लेकिन जब हबीबुल्लाह के लिए चाहा कि इनको अपना दीदार कराना है तो क्या किया, फर्श पर नहीं कराया, मदीना में नहीं कराया, मक्के में नहीं कराया, किसी मस्जिद में नहीं कराया। कहा नहीं जी नहीं, फर्श पर नहीं, अर्श पर बुलाकर दीदार कराना है। उस आसमान को चाक कर दिया, अपने अर्श पर अल्लाह पाक ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। क्या सीना अल्लाह पाक ने हमारे नबी का बनाया, क्या सीना अल्लाह पाक ने हमारे नबी का बनाया। ये सीना वो सीना जिसने बराह रास्त अल्लाह ताला की तजल्लियात को अपने अंदर जज्ब किया। अलैका अय्युहन नबी का अल्लाह पाक ने खिताब बख्शा, अपना आप अल्लाह पाक ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। अल्लाह करे कि अपने नबी की हम कदर कर लें, अल्लाह करे कि उनकी कदर कर लें, अल्लाह करे कि उनकी पाकीज़ा जिंदगी को जिंदगी में हम जगह दे दें। दुनिया में भी हमें नवाजेगा, अल्लाह आखिरत में भी हमें नवाजेगा। तो मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बात
بتانا چاہ رہا تھا اللہ نے کتنی خوبیاں نبی کی برکت سے اس امت کو دی، اللہ نے کیسے کمالات ہمارے نبی کی برکت سے اس امت کو عطا فرمائے کہ ان کمالات کو دیکھ کر 3500 سال پہلے موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ وہ امت مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے دے دیں، مجھے دے دیں۔ اس کا ہی سوال جواب ملتے کتابوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا، اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو بہترین ہوگی، جو ہمیشہ اچھی بات کا حکم کرے گی، بری بات سے منع کرے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری امت ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ ہمارے نبی کے دو نام بہت مشہور، محمد اور احمد، اور یوں تو بہت سارے نام اللہ پاک نے ہمارے نبی کے رکھے، جس سے پیار زیادہ ہوتا ہے نا آدمی اس کے بہت سارے نام رکھتا ہے۔ بچے کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ماں کہتی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا چین ہے، میرے دل کا سکون ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ عشق کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے بہت سارے نام اللہ پاک نے رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، محمد، احمد، ماہی، ہاشم، عاقب، خاتم، ابو القاسم، طاہر، یاسین، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ اور قرآن میں دیکھیں تو بہت سارے ناموں سے اللہ نے اپنے نبی کا ذکر فرمایا، کئی فرمایا طٰہٰ، کئی فرمایا یاسین، کئی فرمایا نذیر، کئی فرمایا بشیر، کئی فرمایا داعی الی اللہ، کئی فرمایا سراج منیر، کئی فرمایا یا ایھا المزمل، کئی فرمایا یا ایھا المدثر، کئی فرمایا نذیر۔ کہیں آپ کے وجود کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، کہیں آپ کی جان کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، کہیں آپ کے چہرے کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، کہیں آپ کی زلفوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، کہیں آپ کے شہر کی اللہ پاک نے قرآن میں قسم کھائی۔ تو ہمارے نبی کے دو نام بڑے مشہور، محمد اور احمد۔ موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہ اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے ایک امت ہوگی جو سب سے اخیر میں دنیا میں آئے گی لیکن سب سے پہلے جنت میں چلی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری امت ہو جائے، فرمایا نہیں وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہ اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی اس کی کتاب اس کے اپنے سینے میں محفوظ ہوگی۔ دنیا میں تورات کا کوئی حافظ نہیں ہے، انجیل کا کوئی حافظ نہیں ہے، زبور کا کوئی حافظ نہیں ہے، لیکن قرآن کے کروڑوں حافظ پوری دنیا میں ہیں۔ آپ قرآن بند کر دیں الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک پورا پڑھ کے آپ کو سنائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ وہ امت میری ہو جاتی، فرمایا نہیں وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہ اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کرے گی، یہاں تک کہ دجال سے ٹکر لے جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری امت ہو جائے، فرمایا نہیں وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر کہ اللہ پاک میں نے الواح میں پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی جو قیامت کے میدان میں قوموں کی سفارش کرے گی۔ اس امت کے بہت سارے لوگ وہ شان والے ہوں گے قیامت کے میدان میں کہ ان کی سفارشوں پر لاکھوں کروڑوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ وہ امت میری ہو جاتی، فرمایا نہیں وہ تمہاری نہیں، وہ تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اور بھی سوال جواب ہوئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو لگا آج چلنے والی نہیں ہے، پھر وہ جملہ کا جس پر علماء فرماتے ہیں کہ نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی، وہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا یا لیتنی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ اللہ نے کتنا ہمیں نوازا اپنے نبی کی برکت سے، کیسے درجات عطا فرمائے، کیسے مقامات عطا فرمائے، کیسی نعمتیں اللہ عطا فرمائی۔ اللہ نے نیکیوں کا موقع اس امت کو دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں بہت ٹینشن رہتا تھا۔ کیا ٹینشن ہوتا تھا؟ پچھلی قوموں میں سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے، امت کی تو ہماری 60-70 میں اکثر ختم ہو جاتی۔ 60 سال میں کیا کچھ عبادت کر پائے گا؟ اگر اس کا حساب لگائیں تو ہمارے پاس عبادت کے لیے بچتا ہی کیا ہے؟ 60 سال میں سے 15 سال بچپنے کے مائنس کر دو، پیچھے کتنے بچے بھائی؟ 45 سال۔ 15 سال سونے کے مائنس کر دو، پیچھے بچے 30 سال۔ اس میں سے 15 سال کاروبار کے مائنس کر دو،
वर्क के एतबार से अगर 8 घंटा आदमी जॉब करता है तो उसको 15 साल वापस माइनस करना पड़ेगा, पीछे बचे 15 साल। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, खाना पीना, नहाना धोना, शादी ब्याह, मौत मैयत, दोस्त यार, चाय पानी, घूमना फिरना, ये सारे औकात को अगर माइनस करें तो हमारे पास के लिए क्या बचता है? अच्छा, जो हम इबादत करते हैं, अल्लाह मेहरबान ने कहा था सजदे में तो जबी हैं दिल और ही कहीं है, ये बंदगी नहीं तौहीन बंदगी है। कभी जो मैं सर बसजदा हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम माशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो हमारे पास इबादत के लिए बचता ही क्या है? रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा टेंशन होता था कि मेरी उम्मत की दौड़ में पीछे न रह जाए। बेकरारियों पर इस उम्मत को लंबी उम्र तो नहीं दी, अलबत्ता कम उम्र में नेकियों का ढेर सारा मौका अल्लाह पाक ने इस उम्मत को दे दिया, और उन नेकियों का भाव अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया। इस उम्मत को शब बरत की रात अल्लाह ने अता फरमाई, का मुबारक महीना अल्लाह ने अता फरमाया, शब कदर की मुबारक रात अल्लाह ने अता फरमा दी, हज्जा इस उम्मत को अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया, और फिर कितने सारे अमाल उम्मत को अता फरमाए। किसी यतीम के सर पर हाथ रख दें, फरमाए जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे उतनी नेकियां अल्लाह तुम्हें अता करेगा। कोई बंदा घर से वुजू कर मस्जिद की तरफ आए, रिवायतों में आता है कि गोया के ihram बांध के हज को जा रहा है, हर कदम पे नेकी मिल रही, हर कदम पे गुनाह माफ हो रहे हैं। फरमाया कि एक मर्तबा माँ बाप को कोई बंदा मोहब्बत की नजर से देख ले, उसको हज और उम्रे का सवाब अता करेगा। यहाँ बैठ के हज हो रहा है, यहाँ बैठ के उम्रे का सवाब हासिल हो रहा है। साहबा ने कहा हजरत हम तो बार बार अपने माँ बाप को मोहब्बत की नजरों से देखेंगे। ने फरमाया तो मैं बार बार हज और उम्रे का सवाब अता करेगा। कैसे नेकियों का मौका अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाया, नेकियों का भाव अल्लाह ने इस उम्मत का बढ़ा दिया। थोड़ा करो बेहिसाब लेकर जाओ, थोड़ा करो बेहिसाब लेकर जाओ। अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक लाएगा उसको एक के बदले में 10 दिया जाए, एक का 10। ये उसूल बयान किया। हम कुर्बान जाए अपने आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने अल्लाह पाक से अर्ज किया कि मेरे रब जिद उम्मती, मेरी उम्मत के लिए और अजर बढ़ाइए। दूसरी आयत उतारी, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा, कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे और अच्छी तरह कर्ज देना फिर अल्लाह उसको बढ़ाकर कई गुना करके दे दे। देने का वादा किया। हमारे नबी ने अर्ज किया कि रब्बी ज़िद उम्मती, मेरे रब मेरी उम्मत का सवाब और बढ़ाइए। कुरान में तीसरी आयत उतारी, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल कैसी? दाने की तरह, उसको जमीन में डाला, उससे 7 बालें निकल गई, हर बाली में 100 दाने, से कितने बन गए भाई? 700। अल्लाह अपने नबी को इशारा कर रहा है, आपको मत एक लाएगा तो 700 देंगे, लगे और भी बड़ा कर दे देंगे। मामला डन कर लिया जाए ना। या रब्बी ज़िद उम्मती, मेरे रब मेरी उम्मत का सवाब और बढ़ाइए। कुरान में दर्जे की आयत नाजिल फरमाई, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। नबी जी उम्मत के सब्र वालों को तो विदाउट काउंटिंग अता करेंगे, बगैर हिसाब के अता करेंगे। इस पर लोग कहते हैं देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और मैं और किया करता हूँ कि स्लेब फाड़ के देता है। वो छप्पर पुरानी मिसाल, अब स्लेब का दौर शुरू है। तो बेहिसाब मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम बेनिफिट, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। अल्लाह ने नेकियों का भाव बढ़ा दिया, अल्लाह ने मगफिरत के मौके इस उम्मत को अल्लाह ताला ने अता फरमाए। मगफिरत, आपको चलते चलते ठोकर लग गई, अल्लाह ने गुनाह को माफ कर दिया। सर में दर्द हो गया, अल्लाह ने गुनाह को माफ कर दिया। आपको रात में बुखार हो गया, आप सवाब की नियत कर लीजिए, पिछले गुनाहों की माफी का अल्लाह ताला फैसला करके दिखाएगा। कोई मुसीबत पहुंच गई, सब्र कर लीजिए, बड़े अजर और मगफिरत का अल्लाह ताला फैसला करके दिखाएगा। अल्लाह ने इस उम्मत को मगफिरत के एतबार से भी बहुत नवाजा। बल्कि एक मर्तबा तो बड़ा पुरलुत्फ किस्सा हुआ मदीना में। किस्से के मौके पर हमारे नबी ऐसे मुस्कुराए कि आपके दंदान मुबारक चमक कर नजर आ रहे थे। तो सारे मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह, मुस्कुराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल के पास एक मर्तबा एक सहाबी है और बड़े टेंशन में रोते हुए,
रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया, मैं हलाक हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया क्या हो गया? उन्होंने कहा जी मैं रोजे से था, रोजे में ये अमल कर दिया है, बहुत टेंशन हो रहा, मेरा क्या बनेगा? हजरत आप बताएं मेरी मग़फ़िरत का सामान क्या? अल्लाह के रसूल ने जब सुना तो इरशाद फरमाया कि तुम एक काम करो, एक गुनाह आज़ाद कर दो, अल्लाह इस पर ही तुम्हारे गुनाह को माफ कर देंगे। उन्होंने कहा हजरत मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, सिर्फ इस गर्दन का मालिक हूँ, गुनाह आज़ाद करना मेरे बस का काम नहीं, ऑप्शन पेश फरमाए। मैं ठीक है काम करो, 60 दिन के रोजे रख लो। उन्होंने कहा था एक ही दिन के रोजे में गड़बड़ हो गई है मुझसे, आप कहते हो 60 दिन के रोजे रख लो, गड़बड़ प्लस होती गई तो प्लस पे प्लस ही होते चले जाएंगे। हजरत आप कोई और ऑप्शन पेश फरमाए। फरमाया भैया ठीक है काम करो, 60 गरीबों को खाना खिला दो, अल्लाह इस बार ही तुम्हें माफ कर देंगे। उन्होंने कहा हजरत मैं खुद अपने ही पेट के भरने का मोहताज हूँ, मैं 60 को कहाँ से खाना खिलाऊंगा? हजरत भैया तू एक काम कर, तू इधर बैठ जा, तेरा इंतजाम ना मैं खुद ही करके दे देता हूँ। उधर ही बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद खिदमत में कुछ खजूरों का टोकरा हदिये में उनको बुलाया, कभी इधर आओ, मैं के देखो ये खजूरें आई, इनको लेकर जाओ, कर मदीना के गरीबों में मुफ्त में तकसीम कर दो, अल्लाह इस तकसीम के अमल पर तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। उन्होंने मुबारक चेहरा देखा, ताजा खजूरों को देखा, देखने के बाद यूं कहा कि हजरत कसम मुझसे बड़ा गरीब पूरे मदीने में कोई नहीं, हजरत मुझसे बड़ा गरीब पूरे मदीने में कोई नहीं है। हजरत मैं काम करता हूँ, इसको अपने घर ही लेके जाता हूँ, खुद ही खा पी के सब करूंगा। अल्लाह के रसूल भी इस मौके पर हंस पड़े, यार ये अजीब आदमी है, 3 ऑप्शन पेश किए, एक भी करने तैयार नहीं। जब इंतजाम करके दिया तो कहता है जी खुद ही घर ले जाके खा पी के सब करूंगा। आपने मुस्कुरा कर फरमाया कि देख अल्लाह ने तुझे इसी पर माफ कर दिया, अल्लाह ने तुझे इसी पर माफ कर दिया। क्या अल्लाह ने हमें नवाजा अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से। हमें सलातुल शुक्र इस पर पढ़नी चाहिए। अल्लाह ने बड़ी नियामत अता फरमाई। सवाल करूंगा जिस नबी की बरकत से ऐसा मकाम मिला, जिस नबी की बरकत से ऐसे दर्जात मिले, जिस नबी की बरकत से खाना मिला, पानी मिला, लिबास मिला, सारी नियामतें मिली, जिस नबी की बरकत से नेकियों का भाव अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया। ये बनता है कि हमने उस नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी के साथ क्या किया, की ज़ात अक़दस के साथ क्या किया। इस नबी ने सारी जिंदगी हमारी खातिर आंसू बहाए, इसने सारी जिंदगी हमारी खातिर दुख उठाए, में कभी अपनी उम्मत को फरामोश न किया, हर मौके पर अपनी उम्मत की खातिर दुआएं की, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मर्तबा सवाल किया गया रसूल आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? हमारे नबी ने फरमाया कि आयशा से है। फिजा में बीवी से इजहार मोहब्बत करना आयब समझा जाता था, तो पूछने वाली शख्सियत थोड़ा सा गड़बड़ा गए, यूं कहा कि हजरत मेरा पूछने का मतलब ये था कि आपको मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार किससे है? तो आप यूं भी कह सकते थे कि अबू बकर से है। हम जाए अपने नबी की खूबसूरत मिजाज पर, आपकी खूबसूरत अदाओं पर। आपने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार मर्दों में आयशा के अब्बू से है, के अब्बू से है। तब अपनी जान आयशा कह रही है हजरत आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए ना। आपने हाथ उठा उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला आप आयशा के अगले पिछले चुपकन किए हुए बेगानियां किए हुए सारे गुनाहों को माफ कर दें। अम्मी जान आयशा बहुत खुश हो गई, हंसने लगी, उनका सर उनकी गोद से जा लगा। आका ने देखा तो पूछा कि आयशा क्या तुम्हें मेरी दुआ पर खुशी होती है? उन्होंने कहा हजरत मुझे खुशी क्यों ना हो, आपने मेरी मग़फ़िरत की दुआ कर दी, शकी कोई नहीं मग़फ़िरत में। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा मैं अपनी उम्मत के लिए हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ, हर नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ। कैसा प्यार अपनी उम्मत को दिया, कैसी मोहब्बत अपनी उम्मत को दी। एक सहाबी रसूल से ना मदीने में चोरी का गुनाह हो गया और साहबा ने उनको पकड़ के लाके हजरत की खिदमत में पेश कर दिया। गुनाह साबित हुआ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया भाई इसके हाथ काट दिया जाए, लेकिन एक कोने में जाके अल्लाह के रसूल हो रहे। साहबा ने कहा हजरत सजा अभी नहीं सुनाई, आप ही खुद रोते हो। फरमाया कि वो अमीर बदतरीन अमीर है जो अल्लाह की हद जारी न करे। ये तो अल्लाह का हुक्म है कि कोई चोरी करे, गुनाह साबित हो तो हाथ कटा जाए। मेरे उम्मती का हाथ कटे, मैं ना रो तो और कौन रोएगा। क्या प्यार अपनी उम्मत से करने वाले, क्या मोहब्बत अपनी उम्मत से करने वाले। ये सारे मजमे की जिंदगी की बहुत बड़ी चाहत, अल्लाह के रसूल को देख लेते, काश
کاش اللہ کے رسول کو دیکھ لیتے. آپ حضرات کو سناؤ مسجد نبوی صحابہ کا مجمع, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ودیت انی لقیت اخوانی, ہے کاش میں میرے بھائیوں سے ملتا. اخوانوں کا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمائیں گے انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی, تم تو میرے صحابہ ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھے, جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے. کیسا پیار ہمیں دیا, کیسی محبت ہمیں دی, کیسا لاڈ ہمیں دیا اس نبی کی زندگی کے ساتھ. آج یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج امت نے اس نبی کی زندگی کے ساتھ کیا کیا. دعویٰ تو بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی دعویٰ بھی کرے صاحب میں نبی کا عاشق ہوں, میں غلام رسول ہوں, میں غلام مصطفیٰ ہوں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ عشق رسول کہتے کس کو ہیں؟ کیا نبی کا عاشق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا نبی کا عاشق نماز چھوڑ سکتا ہے؟ کیا نبی کا عاشق روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کیا نبی کا عاشق زکات دبا سکتا ہے؟ کیا نبی کا عاشق اوروں کے خون کا پیاسا بن سکتا ہے؟ کیا نبی کا عاشق, کیا اس کی یہ شان بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے؟ کیا نبی کا عاشق بہنوں کا حق دباتا ہے؟ کیا نبی کا عاشق خون کا پیاسا بنتا ہے؟ کیا نبی کا عاشق نچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بناتا ہے؟ نہیں نہیں, عشق رسول تو زندگی کا انداز بدل دیتا ہے, عشق رسول تو زندگی کی ترجیحات بدل دیتا ہے. جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں ان کے تو انداز ہی نرالے ہوتے ہیں, ان کا جینا مرنا ان کی ایک ایک ادا اس سمت میں سمٹ جاتی ہے. ہمیں جینا اپنے نبی کی سنت پر ہے, ہمیں مرنا اپنے نبی کی سنت پر ہے. لہذا پیارے بھائیوں, ہم اپنے نبی کے عاشق بن جائیں, اور اصل سچے عاشق بننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں جو نبی کے سچے عاشق تھے, جو نبی کے سچے غلام تھے. میرا اشارہ حضرات صحابہ کی جماعت کی طرف ہے, وہ کیسا حضور سے محبت کرنے والے, کیسا ہمارے نبی سے پیار کرنے والے. صحابہ کی کیفیات وہ کیفیات ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول کی عشاء کے بعد یاد آ گئی, بیوی بچوں کے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے, حضور کی یاد آئی, میں رہنا مشکل ہو گیا. رات میں 11-12 بجے گھر سے نکل گئے بے قرار ہو کر, اور روضہ اقدس کے باہر آ کر بیٹھے ہیں. تہجد کے لیے جب اللہ کی رسول نکلیں گے ان کو دیکھ کر اپنے دل کی تسکین کا سامان کر لیں گے. کیا عشق کر. ایک مرتبہ ایک صحابی آ گیا, اگر یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, نبیوں کے بھی سردار ہیں, ظاہر سی بات آپ کو پکے جنتی ہیں. پہلی بات مجھے ٹینشن ہوتا ہے مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی. مل بھی جائے تو بہرحال آپ کے مقام تک تو میں پہنچ نہیں سکتا نا حضرت. جنت میں آپ کی زیارت کے بغیر ہم کو اچھا کیسے لگے گا؟ آپ کو دیکھے بغیر ہم کو جنت میں اچھا کیسے لگے گا؟ آپ کو نہ دیکھے تو جنت میں بھی صاحب مزہ نہیں آئے گا. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, اللہ نے ہمارے نبی پر جو آیتیں اتاری اس میں یہ بات سمجھائی گئی جو جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا. صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوشی اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس بات پر ہوئی کہ تم جس سے پیار کرو گے تم اسی کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے. ہم سب سے زیادہ پیار اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. ہمیں یہ امید بن گئی اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. حضرت رضی اللہ عنہ روزے کے بازو ان کا گھر تھا, بعد میں بنا, دور تھا ان کا گھر مدینہ میں. رسول کی چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, بڑی کمال خاتون. کہ امت کی بیٹیوں کو کوئی جا کے سمجھائے کہ تمہارا ایڈیل ناچنے والی عورتیں نہیں ہیں, تمہارا نمونہ گانے والی عورتیں نہیں ہیں, تمہارا نمونہ اور ایڈیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی, جنت کی خواتین کی سردار بنے گی. ان کا گھر شروع میں تھوڑا دور تھا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا بیٹی میرا جی چاہتا ہے کہ تم میرے قریب آ جاتی کتنا اچھا ہوتا. انہوں نے کہا حضرت آپ کے بازو میں کا مکان ہے تو کیوں نہ آپ ایکسچینج کروا لیں, ان کو کہے گا کہ بھائی تم فاطمہ کا گھر لے لو, فاطمہ کو تمہارا اپنا گھر دے دو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان سے معاملہ رد و بدل کا ہو چکا ہے, اب مجھے کہنا اچھا نہیں لگتا. مقدر سے بات ہوتے ہوتے نا حضرت حارث کو پہنچی, جو ہی پہنچی بے قرار ہو کے آ گئے.
کے رسول کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا، حضرت اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں جو چیز آپ ہم سے قبول کر لیں وہ چیز ہمیں اس سے زیادہ پسند جو ہمارے اپنے پاس ہو۔ حضرت آپ فاطمہ کو اپنے قریب بنانا چاہتے ہیں، آپ پر ہر شے قربان کر سکتا ہوں، یہ گھر کیا چیز ہے، حضرت آپ فوراً قبول کر لیجیے۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کیسا پیار کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مدینہ میں ایک مرتبہ لطف قصہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، مجلس لگی حضرت عمر رضی اللہ، جیسے آج مجلس لگی ہے، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اور مذاکرہ چل رہا ہے، کچھ آپ فرماتے ہیں، کچھ اور صحابہ فرماتے ہیں، کچھ جوان کچھ بوڑھے باتیں فرماتے ہیں۔ ایک کسی آدمی بیٹھا ہوا مجلس میں، وہ بڑی پیاری پیاری باتیں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ اچانک دو بچے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین یہ بندہ بہت اچھی کر رہا ہے لیکن یہ ہمارے اپنے والد کا قاتل ہے، ہم اس کو تلاش کرتے تھے، ہم کو ملا نہیں تھا، آج ملا ہے، حضرت ہم کو قصاص چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بندے سے پوچھا یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے جرم کر لیا کہ حضرت یہ بچے صحیح کہہ رہے ہیں، مجھ سے ان کے والد کا قتل ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو عمر کا انصاف چلے گا، میں تمہاری گردن ماری جائے گی۔ حضرت انکار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہوں، لیکن بس آپ سے درخواست کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا مدینہ جاؤں گا یہ سارا معاملہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آیا جہاں اللہ کے علاوہ ان کا پرسان حق کوئی نہیں ہے، 3 دن کا موقع دے دیجیے، اپنے بیوی بچوں کو نصیحت اور وصیت کر کے واپس آؤں گا۔ ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے، لیکن پہلے کوئی ضامن بنے تو چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو کون اس کی ضمانت کرے گا؟ پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا۔ کافی وقت گزرا، ایک بڑے صحابی حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری کے نام سے جن کو ہم لوگ جانتے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے ہو کر کہا کہ امیر المومنین چھوڑ دیجیے واپس آ جائے گا۔ پوچھا کہ تم اس کو پہچانتے ہو؟ کہا جی جان پہچان چھوڑے، آپ نے ضمانت طلب کی، میں دینے تیار ہوں، چھوڑ دیجیے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن گزرنے کو ہے، سارے مدینے کو ٹینشن ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ بندہ لوٹ کے نہیں آیا تو بدلے میں تو ابو ذر غفاری سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی تم نے کیا مصیبت گردن میں لے لی، ٹینشن نہ لے، وہ آ جائے گا۔ تیسرا دن گزر رہا ہے، زوار ہو گئی ابھی تک نہیں آیا، عصر ہو گئی ابھی تک نہیں آیا، سارا مدینہ کے باہر نکلا ہوا، لوگ راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچانک لوگوں نے دیکھا دور پہ دوڑ پڑ رہی ہے، قریب پہنچا تو وہی آدمی تھا، جان کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم چھپ جاتے اور نہ آتے شاید تمہیں پکڑنا مشکل ہو جاتا، تم کیوں لوٹ کے آگے جنگ قربان کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا جی آپ میرا چھوڑیں، پہلے ابو ذر غفاری سے پوچھیں، یہ بندہ مجھے جانتا پہچانتا نہیں تھا، اس نے میری ضمانت کیوں کر دی؟ کیا جملہ کہا تھا نبی کے اس عاشق نے، یہ عرض کیا کہ امیر المومنین میں اس وجہ سے ضمانت دینے تیار ہوا، یہ شہر ہمارے نبی کا شہر ہے، ظاہر سی بات ہے ہم لوگ مدینہ آ گئے، کیوں آئے؟ پیسوں کے واسطے نہیں آئے، زمین جائیداد کے واسطے نہیں آئے، ہمیں جو چیز مدینہ کھینچ کر لاتی ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بندہ بھی بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر حضور کی محبت میں مدینہ آیا، میں اس لیے ضمانت کرنے تیار ہو گیا کہ کہیں آنے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے نبی کا شہر ایسا ہو چکا ہے جہاں پر کوئی کسی کی ضمانت کرنے تیار نہیں ہوتا، میں اپنے نبی کی محبت میں اپنی جان کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سے فرمایا کہ تو لوٹ کے کیوں آیا؟ اس نے کہا جی اس لیے لوٹ آیا کہ کہیں آگے آنے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے کہ نبی کا شہر ایسا شہر ہے جہاں پر وعدہ کرنے والا وعدہ وفا نہیں کرتا، تو اپنے نبی کی محبت میں جان قربان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہو۔ اللہ کو کہا بھائی سولی تیار کرو اور قصاص کا معاملہ کرنا ہے۔ دونوں بچے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ امیر صاحب ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہم اس بندے کو معاف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم نے قصاص کا مطالبہ کیا تھا تب یہ سارا معاملہ کھڑا ہوا، اب معاف کیوں کرتے ہو؟ بچوں کو بھی کیسا عشق رسول تھا، انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین اس لیے معاف کرتے ہیں کہیں آگے آنے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے کہ نبی کا شہر ایسا شہر ہے جہاں پر کسی کو معاف نہیں کرتا، ہم اپنے نبی کی محبت میں اپنے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ جان داؤ پر لگانے کے لیے تیار، وہ جان قربان کرنے کے لیے تیار، یہ بچے اپنے کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ آج امتی سود چھوڑنے تیار نہیں، آج امتی جوڑ چھوڑنے تیار نہیں، آج امتی شراب چھوڑنے تیار نہیں، آج امتی موبائل کی ننگی فلمیں چھوڑنے تیار نہیں، آج
उम्मती माँ बाप की खिदमत करने तैयार नहीं, बहनों का हक अदा करने तैयार नहीं, के अखलाक को अपनाने के लिए तैयार नहीं, वो तो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, हमें अल्लाह ने बड़ी दौलत दी, हम अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करें। कदर क्या है कि अपनी जिंदगी में अपने नबी की जिंदगी को जगह दें, अपनी जिंदगी में अपने नबी की तालीमात को जगह दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी दो उन्वान कायम कर लिए जाएं, दो बातें अगर पैदा की जाए इंशाअल्लाह जिंदगी में पूरा दीन हमारी अपनी मुट्ठी में होगा। जिसको साहबा ने अल्लाह के रसूल से यूं पूछा था, कभी हजरत किस अमल की वजह से लोग जन्नत में ज्यादा जाएंगे? आपने फरमाया तकवा, दूसरा फरमाया अच्छे अखलाक। हम अपने अंदर तकवा पैदा कर लें, हम अपने अंदर अच्छे अखलाक पैदा कर लें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत को तकवे की बड़ी बुनियाद पर उठाया। की मार्फत का नाम तकवा, अल्लाह से डरने का नाम तकवा, अल्लाह की मोहब्बत के साथ अमल करने का नाम तकवा, जन्नत के शौक का नाम तकवा, जहन्नम के खौफ का नाम तकवा, हशर के मैदान के सवाल और जवाब की फिक्र का नाम तकवा, मरने के बाद की जिंदगी और वहाँ के अज़ाबात के फिक्र और गम का नाम तकवा। ये बंदा अल्लाह से डरे, फिक्र आखिरत के साथ जिंदगी गुजारे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को तकवे की बड़ी बुनियाद पर उठाया कि अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो, फिक्र आखिरत के साथ जिंदगी गुजारो, के सामने जाने की फिक्र के साथ में जिंदगी गुजारो। हम सारे सहाबा की जिंदगियां उठाएं, वो कैसा अल्लाह से डरने वाले थे, वो कैसा फिक्र आखिरत अंदर में रखने वाले थे, और फिक्र आखिरत और तकवे की बुनियाद पर कैसी मोहताज जिंदगी गुजारा करते थे। जिनके अंदर तकवा होता है ना, उनकी जिंदगी के अंदाज ही निराले होते हैं। जिनके अंदर तकवा होता है वो नमाजें नहीं छोड़ते, जिनके अंदर तकवा होता है वो आंखों को बेकाबू नहीं करते, जिनके अंदर तकवा होता है वो में अपनी जिंदगी ज़ाया और बर्बाद नहीं करते। जिनके अंदर तकवा होता है वो व्हाट्सएप और इंस्टा और फेसबुक पर अपनी पूरी रात बर्बाद नहीं करते। जिनके अंदर तकवा होता है वो अपनी गुजरती जिंदगी को नेक अमल के जरिए से वसूल कर रहे होते हैं, नेक अमल के जरिए से आखिरत का सरमाया अपने पास में कर रहे होते हैं। इस उम्मत का वो शानदार माजी पढ़िएगा, सहाबा का, सहाबियात का, और तबा ताबीईन का और बुजुर्गान दीन का, कैसा उनके अंदर, कैसा फिक्र आखिरत उनके अंदर। खवातीन का मजमा है, इसे मैं खवातीन के एतबार से ये सुनाता चलूं। किसी जमाने में हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की बीवी जुबैदा वो हज के लिए गई थी अपने जमाने में। उस जमाने में बड़ी दिक्कत होती थी। हुज्जाजे किराम प्यास की शिद्दत की वजह से कितने हुज्जाजे किराम शहीद हो जाया करते थे। वापस आने के बाद इन्होंने बड़े बड़े मेहमानों को जमा किया कि कुछ ऐसा करें कि बड़ी नहर निकाली जाए जो मीना मुज़दलिफा अरफात की वादियों में घुमाई जाए ताकि हाजियों की राहत का सामान हो जाए। इंजीनियर्स ने कहा खर्चा लगेगा। अल्लाह के खजाने पर उस खातून की नजर थी, कहने लगी कि टेंशन ना लो, अगर खुदाल की एक मार पर एक सोने का सिक्का खर्च होगा मैं खर्च करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोनों हाथ अल्लाह के गैबी खजानों में, जितना कहोगे निकाल कर देती चली जाऊंगी। 17 लाख दीनार उन्होंने खर्च किया। मुख्तसर ये कि नहर तैयार हो गई, की राहत का सामान हुआ। इंजीनियर जमा हो गए, हिसाब किताब कर लें, बहुत सारे रजिस्टर्स बने हुए हैं, थोड़े बहुत पैसे बचे भी वापस ले लें, कभी पैसे आपस में तकसीम कर लो, वो रजिस्टर्स मुझे जमा कर दो। उसको ले लिया, उसको चेक नहीं किया हिसाब किताब को, से कहा मेरी ओढ़नी लाओ, अपना दुपट्टा उठाया, फर्श पर बिछाया, हिसाब किताब की कॉपियां पर रखी, उसकी गट्ठी बंधवाई। महल के पीछे दरिया बहता था, अपनी खादमाओं के साथ दरिया के किनारे पहुंची और उस गट्ठी को दरिया के हवाले कर दिया और आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पाक से कहा, मेरे प्यारे अल्लाह, मैंने इन काम करने वालों से हिसाब नहीं लिया तो कयामत के मैदान में मुझसे हिसाब मत लेना। फिक्र अंदर में उतरा हुआ था। वाकयात किताबों में लिखे हुए, घर में फाका चल रहा है, दिन भर गुजरा, खाने का इंतजाम कोई नहीं। दूसरा दिन निकला, शौहर जा रहे कुछ कमाई करने, दिन भर तलाश किया कुछ न मिला। दूसरी रात फाके से, तीसरी रात फाके से, अब चौथा दिन है। शौहर कहते कुछ तो लेकर आता हूँ। शौहर दरवाजे पर, बीवी दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, हजरत एक बात सुनिए, करने जा रहे हैं, आप याद रखिएगा, हलाल लाइएगा, हराम ना लाइएगा। आप 3 दिन फाके से, एक दिन का फाका और बर्दाश्त करने की ताकत है, लेकिन हराम खा के आप जहन्नम की आग नहीं बर्दाश्त कर सकते।
कैसा तकवा अंदर उतरा हुआ था, कैसा फिक्र आखिरत अंदर उतरा हुआ था। लिहाजा हम के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें, फिक्र आखिरत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें, अपनी गुजरती जिंदगी को नेक अमल से मुज़य्यन कर दें, नमाजों के साथ, कुरान की तिलावत के साथ, अल्लाह की याद के साथ, नबी पर दुरूद के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ। ये वो नियामत और वो दौलतें हैं। ये बंदा दुरूद तो नासिक में पढ़ रहा होता है, नाम हुजूर के रोजे पर सुनाया जा रहा है, रसूल के रोजे पर सुनाया जा रहा है। हम अपनी गुजरती जिंदगी को नेक अमल के जरिए से वसूल करते जाएं। एक तो तकवा और दूसरा अच्छे अखलाक। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू दिन से अपनी उम्मत को अच्छे अखलाक का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया, माफ करने का दर्स दिया। आपने इसके फज़ाइल सुनाए कि क्या कुछ अल्लाह ताला अखलाक वालों को मकामात और दर्जात अता करेगा। सिर्फ फज़ाइल ही नहीं सुनाए, से अमल भी करके दिखाया। कैसे कैसों को माफ किया, कैसे कैसों को दरगुजर किया। वक्त की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं इस मौके पर बराह रास्त फतेह मक्का के वाक़े पर आता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैसे अखलाक ज़ाहिर हुए फतेह मक्का के मौके पर। 10 साल पहले वो घड़ी थी कि आप मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे और किस कैफियत के साथ में छोड़ा था। मैं अक्सर अर्ज किया करता हूँ, अल्लाह की दी तौफीक से ये उम्रा करने वाला 7 दिन होता है मक्का में, 10 दिन होता है, 15 दिन होता है, लेकिन जब उसकी वापसी का वक्त होता है तो एक अदना उम्मती को भी देखें, उसको मक्का उससे छूटता नहीं है, पकड़ के रोता है, हतीम में जाके रोता है, तवाफ करते करते रो रहा है, नमाज पढ़ते पढ़ते धाड़े मार मार के बंदा रो रहा है कि भाई अब दोबारा बैतुल्ला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक से बैतुल्ला छोड़ता नहीं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी की तकरीबन 53 साल मक्के में गुजारे थे। किस दर्द के साथ में आपने मक्का को छोड़ा होगा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह के घर के पीछे के दरवाजे से बाहर निकले, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह से बढ़ते 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 एक जगह आई जहाँ पर आजकल मस्जिद हिजरा बनी है। वहां पर जाकर जाने का मौका था फरमाया। वहां पर खड़े होकर 1450 साल पीछे देखने की कोशिश की कि किस दर्द के साथ अल्लाह की रसूल ने इस मकाम पर खड़े होकर बैतुल्लाह को देखा था और देखकर फरमाया था कि सबसे ज्यादा मुझे तू पसंद है, मैं तेरे अलावा कहीं और अपना ठिकाना बनाना पसंद न करता था, लेकिन क्या करूं, यहाँ के लोग मुझे रहने नहीं देते, मुझे छोड़ के मदीना जा रहा हूँ। आप चले गए। अच्छा, जब जा रहे थे ना, आपकी चाहत थी कि 2 रकात बैतुल्ला में पढ़ने का मौका मिल जाए। उस्मान बिन तलहा से कहा, उनके पास बैतुल्ला की चाबी, तब मुझे बैतुल्ला की चाबी दे दो, 2 रकात मुझे बैतुल्ला में पढ़ने हैं। उन्होंने कहा जी नहीं दे सकता। कि उस्मान को क्या दिन होगा, या तू खड़ा है वहां मैं खड़ा होऊंगा, या मैं खड़ा हुआ तू खड़ा होगा, बैतुल्ला की चाबी मेरे हाथ में होगी। उन्होंने कहा जी ऐसा हो ही नहीं सकता। सच हो गए। 8-9 बाद अल्लाह ने वो दिन दिखाया, हमारे नबी के मुबारक हाथों पर अल्लाह ने मक्के की वादी को फतह करवाया। आप फातिहाना बैतुल्ला में दाखिल हो रहे हैं। क्या कमाल अखलाक का मुजाहरा हुआ। कोई बादशाह कहीं फतह करता है तो आम ऐलान करता है, आपने मक्का को फतह किया तो अमन का आपने आम ऐलान किया, अमन का आपने आम ऐलान किया कि हर एक को अमन दिया जा रहा है, हर एक को अमन दिया जा रहा है। जो अपना दरवाजा बंद कर दे उसको भी अमन, जो अपना हथियार डाल दे उसको भी अमन, जो बैतुल्ला में दाखिल हो जाए उसको भी अमन। अल्लाह के रसूल ने आम अमन का ऐलान फरमाया। आप फातिहाना बैतुल्ला में दाखिल हो रहे हैं। कोई बादशाह कहीं फतह करता है तो सीना तान करता है, कहता है कि जो किया मैंने किया। हम कुर्बान जा अपने नबी के आला अखलाक पर। आप कस्वा उठनी पर सवार और ऐसी तवाज़ो के साथ झुके हुए कि आपकी पेशानी उठनी के कजावे से लग रही और आपकी जुबान पर अल्फाज हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा व नसर अबदा एक तने तना अल्लाह माबूद है। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, अल्लाह ने अपने बंदे की मदद फरमाई, मेरे अल्लाह ने सारे लश्करों को शिकस्त दी। कहा कि जो किया मेरे अल्लाह ने किया। आप फातिहाना बैतुल्ला में दाखिल हो रहे हैं, एक दुश्मन आपके रौब को देखकर कांपने लगा। ऐसे मौके पर और डराने की कोशिश की जाती है। से फरमाया, अरे भाई घबराओ नहीं, मैं कुरैश की उस गरीब औरत का बेटा हूँ जो सूखी रोटी भी पानी में भिगो कर खा लिया करती थी। ऐसी गरीब माँ के बेटे से तुम डरते हो। बैतुल्ला में दाखिल हुए। मुख्तसर ये कि बैतुल्ला का दरवाजा खोला गया, अजान की आवाजें बुलंद करवाई, के नारे बुलंद किए, नमाजें पढ़ी, दुआएं की, दरवाजे पर हाथ रख कर यूं खड़े हो गए। दुश्मन इकट्ठा खड़े हैं,
کے پتی کی آج کیا ہو گیا؟ کون لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے 21 سال تک اللہ کے رسول کو تکلیف دی، جن کی وجہ سے گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹا گیا، جن کی وجہ سے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کی وجہ سے 2 بیٹیوں کو طلاق پڑی، جن کی وجہ سے حضور کی بیٹی زینب نے شہادت کا جام پیا۔ کیسا درد بھرا حادثہ! اللہ کے رسول مدینہ رہ رہے ہیں، خبر ملی کہ میری بیٹی زینب آنے والی ہے، میری بیٹی زینب آنے والی ہے۔ تیاریاں کی، پیٹ میں بچہ تھا، امید سے تھی، پر سوار مکہ کے باہر نکلنے لگی۔ مکہ کے سرداروں نے کہا ان کی بیٹی کو جانے نہ دیں گے، پیچھا کیا، نیزہ پھینک کے مارا، وہ ان کو لگا زخمی ہوئی، اٹھنی سے نیچے گری، پیٹ کا بچہ ضائع ہوا، اور پھر اسی زخم کے ساتھ مدینہ پہنچی، تقریباً 7 سال تک اپنے ابا کے سامنے تڑپ تڑپ کر اسی زخم میں حضرت زینب دنیا سے رخصت ہوئی۔ رسول اپنی بیٹی کے جنازے میں ہاتھ سے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا، جب اتارا تو رو رہے تھے اور رو کر فرمایا کہ زینب میری وہ بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ آج زینب کی شہادت کا سبب بننے والے نگاہوں کے سامنے کھڑے ہیں، جن کی وجہ سے بیٹی نے شہادت کا جام پیا، جن کی وجہ سے بیٹیوں کو مکے میں تماچے مارے گئے، کیا درد بھری ہیں، اب غور تو کریں، جن کی وجہ سے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی اللہ کی رسول کے کاندھے پر ڈالی گئی، جن کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا، مدینہ میں بھی کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کتنے درد آئے۔ آج موقع تھا، اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے فرماتے تلوار نکالو، ان سب کی گردنیں مار دو۔ آپ نے دشمنوں سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا جی اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے ہیں، معاف فرمائیں۔ آپ نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ ان لوگوں میں اکثر نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے، لیکن پڑا تھا، آج نبی کے اخلاق کو دیکھ کر کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیت اللہ کی چابی حضور کے پاس، آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہیں؟ حضرت علی نے کہا حضرت آپ بولو تو لے کر آؤ، کہا ان کو لے کر آؤ۔ ہو گیا، عثمان بن طلحہ کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا، آپ کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی۔ آپ نے فرمایا عثمان وہ دن تجھے یاد ہے کیا کیا تھا نبی کے ساتھ، کہ 2 رکعت نبی کو بیت اللہ میں پڑھنے کا موقع نہ دیا۔ عثمان بن طلحہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، کہ حضرت وہ دن مجھے یاد ہے۔ آپ نے ہاتھ آگے کر کے فرمایا کہ عثمان یہ لو بیت اللہ کی چابی، قیامت تک تمہارے خاندان میں ہوگی، جو تم سے چھینے گا بڑا ظالم ہوگا، جس نے 2 رکعت پڑھنے کا بیت اللہ میں موقع نہ دیا۔ ہمارے نبی نے قیامت تک کے لیے بیت اللہ کی چابی اس بندے کے خاندان میں دی۔ یہ ہمارے نبی کے اعلیٰ اخلاق ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں اوروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بتاندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ کیا اخلاق اپنی امت کو سکھائے، کیا معاف کرنا اپنی امت کو سکھایا۔ آج تو مائیں گھروں میں ذلیل ہو رہی، آج تو باپ گھر میں ذلیل ہو رہے ہیں، کتنی ماؤں کو گالیاں گھر میں پڑ رہی، کتنے باپ کو گالیاں گھر میں پڑ رہی ہیں۔ گالی دینے والا کون؟ کہ سگی اولاد۔ ظالم کس کو گالی دے رہا ہے؟ جس نے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا تھا، جس نے 2 سال دودھ پلائے تھے، تو سویا وہ سوئی، تو جاگا وہ جاگی، جس نے تیرا پیشاب پاخانہ دھویا تھا، آج تو بڑا ہونے کے بعد اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے، تو قیامت میں اللہ اس کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ ایک صحابی آ گئے، اللہ کے رسول میری ماں بہت بدتمیز ہے۔ آپ نے فرمایا جب اس نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا تھا، جب وہ بدتمیز نہیں تھی؟ کہ جی صحیح بول رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب اس نے تجھے 2 سال دودھ پلائے تھے، جب وہ بدتمیز نہیں تھی؟ کہ حضرت میں نے حق ادا کر دیا۔ کیسے حق ادا کیا؟ امی کو کاندھے پہ بٹھایا تھا، اللہ کا حج کروایا تھا۔ فرمایا تیری ماں نے تیری پیدائش پر جو تکلیف اٹھائی تھی، اس تکلیف کا بھی حق نہیں ادا کیا، تو کیا ماں کے حق کے ادا کرنے کی بات کرتا ہے؟ کتنے باپ گھروں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کی رسول کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان آئے
اور آ کر کہا کہ حضرت میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ان کے ابا کو بلاؤ بھائی۔ ان کے ابا کے پاس کوئی اطلاع دینے والا پہنچا، جب ان کے پاس یہ بات آئی کہ میرے بیٹے نے رسول سے میری شکایت کی ہے تو ان کو بڑا درد ہوا۔ اور عرب تو شاعر ہوا کرتے تھے، جگہوں میں لڑتے لڑتے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اپنے گھر سے نکلے اور خیالات کی دنیا میں اپنے بیٹے سے باتیں کر رہے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے رسول کی خدمت میں جبرائیل آسمانی دنیا سے آ گئے اور آ کر کہا کہ حضرت جب وہ باپ آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے کہنا کہ وہ اشعار کون سے ہیں جس کو اب تک تیرے خود کے کانوں نے نہیں سنا، ان اشعار کو سنا ہے۔ وہ اشعار پہلے سنا تیرا مقدم ہے، اس کے بعد سنا جائے گا۔ اس کے بعد وہ صحابی آ گئے کیا، جو ہی بیٹے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بھائی وہ اشعار کون سے ہیں جن کو خود ابھی تک تمہارے اپنے کانوں نے نہیں سنا، سنا پہلے وہ سنو مقدمہ سنیں گے۔ ان کی یوں آنکھیں پھٹ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں آپ کے رب پر جو ہمارا ایمان آپ پر بڑھاتا رہتا ہے، خدا یہ قسم میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا، بس بیٹے کی شکایت پر خیالات کی دنیا میں اشعار بنے، دنیا میں غائب ہو گئے۔ آپ کے اللہ نے اس کو بھی سن لیا۔ آپ نے فرمایا کہا اس کو بھی سنا، بول تو نے کیا کہا تھا۔ اب اس بندے نے 8 اشعار کہے، 8 اشعار میں ایک باپ اپنے بیٹے کو بچپن سے لے کر جوان کرنے تک جو کچھ کرتا ہے، بندے نے 8 اشعار میں اس کو ضم کر دیا۔ انہوں نے حضور کو اشعار سنائے، درد بھرے اشعار کہ ہمارے نبی کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل اذا لیلۃ ضافتک بالسقم لم ابد لسقمک الا ساہرا اتمنمن کانی انا المتروک دونک بالذی طرقت به دونی فعینی تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانها لتعلم ان الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغایۃ التي الیها مدى ما كنت فیک اؤمل جعلت جزائی غلظة وفظاظة کانک انت المنعم المتفضل فلیتک ان لم تر حق عبوتی فعلت كما الجار المصاقب يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ اور درد تھا اشعار میں، آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے ہیں، خیالات کی دنیا میں اپنے جوان بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹا آج تو نے میرے نبی کی بارگاہ میں میری شکایت کی ہے تو تیری شکایت کے موقع پر میں 15-20 سال پیچھے چلا گیا، مجھے تیرا بچپنا یاد آیا، جب تو چھوٹا تھا میں نے تیرے بچپن میں تجھے غذا پہنچائی، تیرے بڑے ہونے تک تیری داری اٹھائی، تیرا کھانا میری کمائی سے، لباس میری کمائی سے، دوا میری کمائی سے، تیری ساری چیزیں میری اپنی کمائی سے۔ بیٹا تو نے شکایت کی، تیری شکایت کے موقع پر مجھے ایک رات یاد آ گئی جس میں تو بہت سیریس ہو گیا تھا، جس میں تو بہت بیمار ہو گیا تھا، تیری بیماری کا عالم و عالم تھا، میرا دل بے قرار تھا، کہیں تو مر نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ میں جانتا تھا موت کا ایک وقت مقرر ہے جو نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن محبت کی شدت وہ شدت تھی کہ بیٹا میرا دل بے قرار ہو رہا تھا، کہیں میرے جگر کا ٹکڑا مجھ سے جدا تو نہیں ہو جائے گا۔ بیٹا بیمار تو بڑا تھا، آنکھیں بندی تو سو رہا تھا، لیکن تجھے یاد ہونا چاہیے یہی تیرا بوڑھا باپ تیرے سیرحانے بیٹھ کر ساری رات اللہ کی جیوار میں آنسو بہاتا رہا۔ بیٹا تو نے کیا میرے ساتھ کر دیا؟ بیٹا پھر جب تو اس عمر کو پہنچا اس کی میں امید کرتا تھا یہ بڑا بن کے میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، میری جھکی کمر کے لیے سہارے کا کام کرے گا، جیسے میں نے بچپن میں تیرے منہ میں لقمے رکھے تو میرے بڑھاپے میں میرے منہ میں لقمے رکھے گا، میں نے انگلی پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا، مجھے امید تھی میرے بڑھاپے کے موقع پر تو مجھے دھکے نہ دے گا بلکہ تو بھی میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلے گا، لیکن بیٹا تیرا تو تیور ہی بدل گیا، تیرا تو انداز ہی بدل گیا۔ ٹھیک ہے تجھ سے میرے باپ ہونے کا حق نہیں ادا ہو سکتا تھا، ارے کم سے کم ایک پڑوسی کا حق تو مجھے دے دیا ہوتا، پڑوسی بھی پڑوسی کی خیریت پوچھ لیا کرتا ہے، کم سے کم ایک پڑوسی کا حق دے کر میرے ہی مال میں میری خاطر سے کنجوسی سے کام نہ لیا ہوتا۔ تیرے پاس جو کچھ ہے یہ تیرے باپ کی کمائی کا صلہ ہے، یہ تیرے باپ کی کمائی کا صلہ ہے، تو میرے مال میں میری خاطر سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ حضور کو جب سنائے نا ہمارے آقا زار و قطار رو رہے ہیں، بیٹا ادھر ہی کھڑا تھا، غصے سے گریبان پکڑا، جھٹکا دے کے فرمایا دفع ہو جا میری نظروں سے، انت و مالک لی ابیک، تو بھی تیرا مال بھی سب تیرے باپ
ہے، کتنا بڑا درجہ والد کا بتایا، کتنا بڑا درجہ ماں کا بتایا۔ آج ان کی امت ہے ماں کو بڑھیا کہہ رہی، کی امت ہے باپ کو بڈھا کہہ رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ فجر کے بعد گزر رہا، ایک فٹ پاتھ پہ ایک جگہ کنارے پر بڑے میاں سوئے ہیں۔ میں نے کہا چچا آپ کو گھر نہیں، آپ روڈ پر سوتے ہو؟ درد بھری بات کہی، آج بھی کانوں میں گونجتی ہے کہ بیٹا گھر تو ہے، رات کا وقت تھا، بچوں نے گھر سے دھکا دے کے نکال دی۔ اس بندے نے اپنی جوانی گزاری اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، آج اس کو یہ دن دیکھنا مقدر ہوا کہ بچوں نے گھر سے دھکا دے کے نکال دیا۔ ایک بزرگ بھیک مانگ رہے تھے مسجد کے دروازے پر، میں نے پوچھا چچا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ کہا کہ بیٹا 3 بچے ہیں، سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہے، کوئی نہیں پوچھتا، میں وہ میری بیوی ہے، بھیک مانگ کے اپنی گھر کی روٹی کا خرچہ نکال دیتا ہوں۔ تو درجہ بتایا اسلام میں، لہذا ہم نبی کے اخلاق والی زندگی کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ہر ایمان والے کو سلام کریں، ہر ایمان والے سے محبت کریں، ایک جھوٹ ہو کر زندگی گزاریں، نبی کی نسبت پر اکٹھے ہو جائیں، نبی کے اخلاق کو زندگی میں جگہ دیں، نبی کی زندگی پر انشاءاللہ آئیں گے، اللہ دنیا میں بھی ہمیں نوازے گا، اللہ آخرت میں بھی ہمیں نوازے گا۔ کہنے والے نے کہا تھا بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دل میں اترتا چلا جا، بدی اور بدلے کی آلودگی سے تو اپنا دامن بچاتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے گی اور تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ یہ نبی کے امتی کی کا اختتام ہوتا ہے، وہ خوشی خوشی اللہ اس کی رسول کی طرف بڑھ رہا ہے اور ساری دنیا رو رہی، اللہ یہ بندہ کیوں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لہٰذا ہم عزم ارادے کریں انشاءاللہ، اب جئیں گے نبی کے دین پر، انشاءاللہ اپنے نبی کے دین پر، ہماری مائیں بہنیں بھی عزم کریں انشاءاللہ، اپنے گھروں میں نبی کی شریعت کو زندہ کریں گے، اپنے بچوں کی انشاءاللہ دینی تربیت کریں گے۔ اللہ نے آپ کو اور کاموں سے فارغ کیا، گھر کی 4 دیواری میں رکھا، کیوں رکھا؟ کہ آپ کو گھر میں رہ کر ایک نسل تیار کرنی ہے جو اللہ کی عاشق ہو، جو نبی کی عاشق ہو، جو نماز اور توکل اور حیا اور پاک دامنی اور سخاوت اور انسانیت کے درد سے مزین ہو، دنیا میں چل کر اللہ کا پیغام زندہ کرنے والی ہو۔ آج تربیت ختم ہو رہی گھروں کی، جب تربیت کی فضا تھی، ایک ماں نے تربیت کی، بیٹا وقت کا عبد القادر جیلانی آپ کو نظر آئے گا، ماں نے تربیت کی، بیٹا وقت کا بختیار کاکی آپ کو نظر آئے گا، ماں نے تربیت کی، بیٹا وقت کا محمد رحمت غزالی کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا، ماں نے تربیت کی، بیٹا الدین اولی آپ کو نظر آئے گا، ماں نے تربیت کی، بیٹا امام شافعی آپ کو نظر آئے گا، ماں نے تربیت کی، بیٹا وقت کا جنید بغدادی آپ کو نظر آئے گا، ماں نے تربیت کی ہے، بیٹا وقت کا بختیار کاکی آپ کو نظر آئے گا، وقت کا خواجہ معین الدین چشتی آپ کو نظر آئے گا۔ ہم بھی اپنے گھروں میں تربیت کی فضا قائم کریں، اللہ کا فضل ہے، ہمارے ادارے چل رہے ہیں، ہمارے دینیات کا ادارہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، یہاں نسلیں تیار کی جا رہی ہیں، یہاں پر افراد تیار کیے جا رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے کلمے کو لے کر چلنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے آج کے ہونے والے جلسے کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا سامان بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اس کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ ہمارے اکابر علماء بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دیر امت پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ ساری دنیا میں اپنی نبی کی پاکیزہ شریعت کو زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فضيحين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اپنا تعلق نصیب فرمائیے اپنی محبت نصیب فرمائیے اپنی معرفت نصیب فرمائیے پیارے اللہ اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے سنتوں پر جینے اور مرنے کی سعادت عطا فرمائیے پیارے اللہ قیمتی زندگی میں بہت بغاوتیں ہم نے کی ہیں بہت نافرمانیاں ہم نے کی ہیں زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ کی نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے آپ کو ناراض کرتے کرتے گزر گیا اللہ معاف فرمائیے آپ کی قسم ہم نالائق بننا نہیں چاہتے گندے بننا نہیں چاہتے نیک بننے کے شوق اور طلب میں دھکے کھاتے کھاتے زندگی کے بہت دن ہم نے گزارے ہیں لیکن پیارے اللہ آج تک نیک نہ بن پائے ہمیں معاف فرمائیے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے اپنے سامنے کھڑے رہنے کے لائق بنا دیجیے اللہ برے دل سے بچائیے بری رات سے بچائیے برے عمل سے بچائیے بری روزی سے بچائیے دوست و نما دشمن سے حفاظت فرمائیے اچھے دین عطا فرمائیے اچھی راتیں عطا فرمائیے اچانک کی خیر عطا فرمائیے اچانک کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے پیارے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیے اپنی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے اپنی زندگی کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجیے بہت گناہ اور نافرمانی کے باوجود آج تک آپ نے ہمیں نبھایا ہے پیارے اللہ موت تک نبھائیے گا موت تک نبھائیے گا موت تک نبھائیے گا موت تک نبھائیے گا کریم اللہ موت تک نبھائیے گا موت تک نبھائیے گا موت سے بہت ڈر لگتا ہے پیارے اللہ کس سال میں آئے گی آپ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے ہم کچھ نہیں جانتے اللہ اس نے خاتمہ عطا فرمائیے اپنے نبی کے کلمے کے ساتھ ہمیں دنیا سے بلائیے اپنی رضا کے ساتھ ہمیں دنیا سے بلائیے قبر کے عذاب سے بچائیے حشر کی رسوائیوں سے بچائیے قیامت کے دن اپنے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرمائیے ان کے ہاتھوں آب کوثر کی سعادت عطا فرمائیے ان کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرمائیے پیارے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اللہ جو کچھ ہے بس آپ کے نبی کی نسبت ہے ہم بہت نالائق لوگ ہیں ہم بڑے پاپی لوگ ہیں ہمارا آپ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی سہارا نہیں ہے جب سے آپ ناراض ہوئے ہمارے دامن میں سوائے ذلت کی کچھ نہ آیا سوائے بربادی کی کچھ نہ آیا اللہ آپ دیکھیں تو صحیح آج تو دنیا میں پانی اتنا سستا نہیں ہے جتنا آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کا خون بظاہر سستا ہے اللہ مدد فرمائیے اللہ خیر فرمائیے پوری دنیا میں امن امان قائم فرمائیے امت کے حال پر رحم فرمائیے امت کا سویا ہوا نصیبہ پھر سے جگہ دیجیے امت کی ڈوبتی نہیں اپنا لگا دیجیے امت کو سنبھالا دے دیجیے امت کو سنبھالا دے دیجیے پیارے اللہ امت کی بے دینی کو دین سے بدل دیجیے امت کے زوال کو عروج سے بدل دیجیے پیارے اللہ پوری دنیا میں امن امان قائم فرمائیے بطور خاص ہمارے ملک ہندوستان پر فضل فرمائیے ہمارے ملک میں بسنے والوں کو چین سکون شانتی اطمینان خیر برکت ہدایت عطا فرمائیے بطور خاص ہمارے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے پیارے اللہ کیسی قیامت صغرا مسلط کر دی گئی وہاں بھوک بہت ہے کھانا نہیں ہے پیاس بہت ہے پانی نہیں ہے زخم بہت ہے مرہم نہیں ہے درد بہت ہے دوائیں نہیں ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کرم فرما اللہ فضل فرما ہمارا رونا جھوٹا ہمارے آنسو جھوٹے ہم آپ کو غزہ کے اس یتیم بچے کا واسطہ دیتے ہیں جس کی امی بھی شہید جس کے ابو بھی شہید جس کے بھائی بہن سب شہید کر دیے گئے وہ چھوٹا سا ننھا منا بچہ اپنے گھر کے ٹوٹے ہوئے ملبے پہ بیٹھ کر اپنی امی کو یاد کر کے روتا ہے اپنے ابو کو یاد کر کے روتا ہے پیارے اللہ کیا آگ اس کے دل میں لگی ہوگی کیا آگ ان کے دلوں میں لگی ہوگی
بچیاں اس غزہ کے علاقے میں، ایسی بھی جوان خواتین جن کے بال کو، جن کے چہرے کو کبھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑی تھی، گھر پہ چھپ کر زندگیاں گزرتی تھی، پیارے اللہ پورا شہر تباہ کر دیا، پورا علاقہ تباہ کر دیا، بچیاں اپنی جان بچا کر نکل رہی ہیں، پیارے اللہ کرم فرمائیے، فضل فرمائیے۔ آپ کے نبی کے ایک بات ہمیں بہت تڑپاتی ہے پیارے اللہ، آپ کے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کر فرمایا تھا لا الہ الا اللہ، اے بیت اللہ تو کتنا زیادہ پاکیزہ، تیری خوشبو کس قدر عمدہ، تو کتنا زیادہ قابل احترام، لیکن ایک ایمان والے کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے پیارے اللہ۔ بیت اللہ توڑنے کے لیے ابراہ آیا تھا، آپ نے ابابیل کا لشکر بھیجا، واقعے کو ہمیں قرآن میں سنایا پیارے اللہ۔ آپ کے نبی نے ایک ایک ایمان والے کو بیت اللہ سے زیادہ قیمتی بتایا۔ آج اس مسجد میں اللہ کی سوال کرنے کو جی چاہتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کاٹے مارے جلائے جا رہے ہیں، اللہ جی آپ کا بابیل کا لشکر کب آئے گا، آپ کے بدر کے فرشتے کب آئیں گے، مدد فرمائیے پیارے اللہ، کام بنائیے پیارے اللہ، پوری دنیا میں امن امان قائم فرمائیے، ہدایت کی ہوائیں چلائیے، امت کے بیماروں کو شفا دے دیجیے، کمزوروں کو قوت دے دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرمائیے، پوری امت کو حلال پاک پاکیزہ کشادہ فراغت والی روزی نصیب فرمائیے، جن کے گھر نہیں ہے کشادہ گھر عطا فرمائیے پیارے اللہ، جن گھروں میں بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے اچھا رشتہ مہیا فرمائیے، جن کے نکاح ہو گئے آپس کی الفت اور محبت قائم فرمائیے، توڑ سے حفاظت فرمائیے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیے، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنائیے، اولاد کی دکھوں سے ماں باپ کی حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنائیے، اولاد کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیے، امت کی بیٹیوں پر حیا کی چادر ڈال دیجیے، امت کی بیٹیوں پر حیا کی چادر ڈال دیجیے، امت کے جوانوں کی آنکھوں میں حیا کے سرمے لگا دیجیے پیارے اللہ۔ آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہمیں عطا فرمائیے، جن شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، آمین۔